فجر کے بعد وہ ذات چھپے راز جو رزق کو کھول دیتے ہیں۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے جب آسمان کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلنے لگتی ہے۔ دنیا جاگنے سے پہلے اللہ کی رحمتیں زمین پر اتر رہی ہوتی ہیں اور رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ عائشہ نے فجر کے بعد یہ 7 کام کیے اور قسمت پلٹ گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو اسی وقت اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور کتنے ہیں جو اس وقت سو کر اپنی قسمت کی برکتیں کھو دیتے ہیں۔ اگر فجر کے بعد یہ 7 کام نہیں کرتے تو آپ بہت کچھ کھو رہے ہیں۔ آج کا موضوع اسی وقت کا ہے۔ فجر کے بعد کیے جانے والے 7 اعمال کی، جنہیں اختیار کرنے سے زندگی بدل جاتی ہے، حالات سنور جاتے ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ فجر کے بعد کی وہ 7 حقیقتیں جنہیں جان کر زندگی بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ فجر کے بعد کے وقت میں اللہ نے خاص برکت رکھی ہے، اس لیے صحابہ کرام فجر کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کیا کرتے تھے اور اللہ ان کے رزق میں خیر و برکت ڈال دیتا تھا۔ کامیابی فجر کے بعد کیوں چھپی ہے؟ 7 راز جو سب سے پوشیدہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے ہر تنگی سے آسانی کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی جو فجر کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، اسی کے دن میں ایسی برکت رکھی جاتی ہے جو اسے بے نیازی عطا کر دیتی ہے۔ ایک عورت تھی، نام تھا عائشہ۔ اس گھر میں تنگی تھی، پیسہ آتا تھا لیکن کبھی بچتا نہیں تھا۔ کبھی بیماری، کبھی خرچہ، کبھی مصیبت، کبھی پریشانی۔ زندگی جیسے ایک نہ ختم ہونے والی آزمائش بن گئی تھی۔ ایک دن وہ بہت روئی، سجدے میں پڑی اور کہنے لگی، یا اللہ میں کیا کروں؟ رزق کیوں نہیں ٹھہرتا؟ برکت کیوں نہیں ہوتی؟ دل سے دعا نکلی تھی، اس لیے اللہ نے اس کی رہنمائی کرنی تھی۔ اگلے دن اس کے گھر کے پاس کے مسجد کے امام صاحب آئے۔ عائشہ نے ان کے سامنے اپنا حال بیان کیا۔ وہ مسکرائے اور بولے، بیٹی فجر کے وقت کو تھام لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا، فجر کے بعد کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا، 7 کام ایسے ہیں جو فجر کے بعد کیے جائیں تو رزق کھلتا ہے، برکت بڑھتی ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے اسے وہ 7 اعمال بتائے۔ پہلا عمل تھا فجر کے بعد بیٹھ کر استغفار کرنا۔ امام صاحب نے کہا، عائشہ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرو۔ دل میں نیت رکھو کہ اے اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو استغفار کو لازمی کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ عائشہ نے یہ بات دل پر لکھ لی۔ پھر امام صاحب نے دوسرا عمل بتایا، فجر کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ وہ کہنے لگے، بیٹی سورہ واقعہ کو بزرگان دین نے رزق کے لیے بہت آزمودہ بتایا ہے، اسے اپنا معمول بنا لو، تم دیکھو گی کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تیسرا عمل تھا سورہ یاسین۔ انہوں نے کہا، ہر فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، یہ قرآن کا دل ہے، مشکلات آسان کرتی ہے اور روزی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ عائشہ نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ یہ اعمال ضرور کرے گی۔ چوتھا عمل تھا اللہ سے دل سے دعا مانگنا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹی فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں زمین پر اتر رہی ہوتی ہیں۔ رزق بڑھانے کی یہ 2 دعائیں ضرور پڑھا کرو۔ پہلی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ دوسری دعا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انہوں نے کہا، ان دعاؤں میں رزق کی کنجیاں چھپی ہیں۔ پانچواں عمل تھا والدین کی خدمت۔ امام صاحب نے کہا، اگر تمہارے والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت کو معمول بنا لو، ان سے دعائیں لے لو، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ بیٹی ماں باپ کی دعا وہ رزق دیتی ہے جو محنت سے بھی نہیں ملتا۔ عائشہ یہ سن کر آنسوؤں میں ڈوب گئی کیونکہ اس کی ماں بیمار تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اب اپنی ماں کی پہلے سے زیادہ خدمت کرے گی۔ چھٹا عمل تھا صدقہ۔
امام صاحب نے کہا کہ فجر کے بعد چاہے ایک روٹی کسی پرندے کو دے دو، چاہے تھوڑا سا کھانا کسی فقیر کو دے دو، چاہے گھر کے پیسوں میں سے چند روپے اللہ کے نام پر نکال دو، دیکھنا اللہ تمہارے گھر میں رحمتیں بھر دے گا۔ آخر میں امام صاحب نے 7واں عمل بتایا، فجر کے بعد اپنا کام، گھر کے کام، پڑھائی یا کاروبار شروع کر دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ بیٹی، صبح کے وقت میں ایسی برکت ہے کہ اگر انسان فجر کے بعد جا کر کام کرے تو تھوڑا کام بھی بہت فائدہ دے جاتا ہے۔ عائشہ نے وہ 7 اعمال سن لیے اور دل سے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنی زندگی بدل دے گی۔ اگلے دن فجر ہوئی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ 100 مرتبہ استغفار کیا، پھر درود پاک پڑھا، پھر دل سے اللہ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد سورہ یاسین پڑھی، پھر سورہ واقعہ کی تلاوت کی۔ اس دن اس نے اپنے بیمار ماں کے پاؤں دبائے، پانی پلایا اور صدقہ کرنے کے لیے 100 روپے نکالے۔ پھر اس نے گھر کے کام شروع کر دیے۔ پہلے ہی دن اسے عجیب سی راحت اور برکت محسوس ہوئی، جیسے دل پر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ ایک ہفتہ گزرا، گھر کے حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ اس کے شوہر کی دکان پر گاہک بڑھنے لگے، اسی ماں کی طبیعت بہتر ہونے لگی، گھر میں سکون آنے لگا، اور سب سے حیران کن بات، پہلے جو پیسے آتے تھے یہ ختم ہو جاتے تھے اور وہ اب رکنے لگے۔ مہینے کے آخر میں پہلی بار گھر میں بچت ہوئی۔ 2 مہینے گزرے، اللہ نے اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے جن کا اسے کبھی خیال بھی نہیں تھا۔ عائشہ کہنے لگی، میری محنت تو پہلے بھی تھی لیکن برکت فجر کے بعد کے اعمال نے دی، اور پھر یہی حقیقت ہے۔ فجر کے بعد کا وقت رزق کا وقت ہے، برکت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جو اس وقت اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے دن بھر سنبھال لیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر سے بے برکتی، لڑائی، پریشانی سب ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، رزق بڑھے، گھر میں سکون ہو، تو ان 7 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ استغفار، درود شریف، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، رزق کی دعائیں، والدین کی خدمت، فجر کے بعد کا آغاز۔ یہ 7 عمل آپ کی دنیا بدل سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کی ہر مشکل کے بیچ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کو محنت اور وقت کی پابندی کے ساتھ دل کی نیت سے بھی جوڑتا ہے۔ خاص طور پر فجر کا وقت وہ گھڑی ہے جب دعائیں آسمان تک راستہ خود بناتی ہیں۔ اس لیے چاہے حالات کیسے بھی ہوں، فجر کے بعد چند لمحے اللہ کے سامنے بیٹھ کر استغفار اور شکر کر لیا کرو۔ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں، بلکہ سکون، عزت، صحت اور گھر کا اتفاق بھی رزق ہے۔ جو شخص فجر کے بعد اللہ کا ذکر مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے بے برکتی اور بے سکونی کے اندھیرے ایسے مٹا دیتا ہے جیسے سورج رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ بس نیت صاف رکھیں، وقت پر اٹھیں اور ہر صبح اپنے دن کی چابی اللہ کے نام سے گھمائیں۔ دیکھیں گے کہ جو چیز پہلے مشکل لگتی تھی وہی آسانی بن کر آپ کے پاس چل کر آ جائے گی۔ مدینے کے قریب ایک گاؤں میں ایک غریب مزدور سلیمان رہتا تھا۔ وہ ہر روز محنت کرتا تھا مگر گھر کا خرچ پورا نہ ہوتا تھا۔ ایک صبح اسے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ فجر کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اللہ سے دل کا حال کہہ دیا جائے۔ وہ نماز کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ استغفار کرنے لگا۔ اس وقت گاؤں کا ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر رک گیا۔ اس نے کہا، سلیمان، میں کئی دنوں سے کسی دیانتدار آدمی کی تلاش میں تھا، کیا تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ سلیمان نے حیرت سے ہاں کر دی۔ چند دن بعد اس کا رزق کھلنے لگا اور حالات بدل گئے۔ وہ ہر کسی کو یہی نصیحت کرتا کہ فجر کے بعد خالی ہاتھ مت اٹھو، اس وقت مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ جو شخص صبح کی گھڑیوں کو پکڑ لیتا ہے وہ رزق کے دروازے خود اپنے لیے کھول لیتا ہے۔ فجر کے بعد جب دل بے چینی سے بھر جائے اور رزق کے دروازے بند محسوس ہوں تو بس یہ دعا دل کی گہرائی سے پڑھ لیا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک۔ کیونکہ فجر کی گھڑی وہ وقت ہے جب اللہ بندے کی فریاد کو سب سے زیادہ سنتا ہے۔ اس دعا میں مانگنے والا اپنے رب کے سامنے عاجزی سے کہتا ہے کہ اے اللہ،
میرے لیے حلال راستے کافی کر دے، میرے رزق میں ایسی وسعت ڈال دے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ جو شخص اس دعا کو فجر کے بعد چند لمحے بیٹھ کر پڑھتا ہے، اس کے دل میں عجیب سکون اترتا ہے اور اس کے نصیب کے دروازے اللہ کی رحمت دست دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دعا تھوڑی ہے مگر اس کا اثر پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب